6 مہینے کے معصوم کے حلق پر چلا دیا اور یہ کہا حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا. بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے, لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا. اور وہ تیر چلا تو ننھے سے 6 ماہ کے شہزادے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا, امام کے بازو میں گھس گیا. اور گھسنے کے بعد کیا منظر رہا ہوگا. مورخ لکھتا ہے 6 مہینے کے معصوم نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی, ایک ہلکی سی جھرجھری لی, آواز بھی نہ نکل سکی. 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ, 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور باپ کی گردن میں آخری سانس لے کر کے سانس ٹوٹ گئی. جیسے ہی سانس ٹوٹی میرے امام نے اپنے بازو اور اپنے بیٹے کے حلق سے جیسے ہی تیر کھینچا, ایسا خون کی پھوار نکلی, اللہ اکبر, کہ امام علی مقام نے اس خون کی پھوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ 18 سال کے جوان بیٹے کی قربانی تو نے قبول کر لی, یہ 6 مہینے کی بچے کی قربانی بھی قبول کر لے. اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے, سب قربان کر دیا. اور جب 6 مہینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے, کھیل کیا رہا تھا, ہائے ہائے وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا, بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے. اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد, لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں. یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں, اس اعتبار سے ان کو سنا کرو. عمر 6 مہینے کی ہے, لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر. آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے, یہ ہمارے بڑوں کا دادا ہے, ہمارے پیروں کا دادا ہے, پیران پیر کے دادا ہے. امام علی اصغر, شہزادہ علی اصغر پاک چولہے میں ہیں اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں, کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں. ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اصغر کو بے چین کرتی ہے اور اس بے چینی کے اندر امام علی اصغر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں, بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو بنگال والوں یہ تاریخ کربلا ہے کہ جب ساقیے کوثر کے نواسے کا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین, بے قرار, مضطرب ہو کر کے بے ہوش ہوتا ہے, تو اس وقت ان کی بے ہوشی کے بعد اس خیمے کے اندر اتنا پانی بھی نہیں ہوتا کہ ان کے چہرے پر چھینٹے دے کر کے ان کو ہوش میں لایا جا سکے. ذرا غور فرمائیں, اللہ اکبر, امام حسین کی محنت, کربلا والوں کی محنت, ذرا اندازہ تو فرمائیں, ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر, بہت آسانی کے ساتھ مسجدیں چھوڑ دے, مسجدیں ویران کر دیتے ہو, نمازوں کو ترک کر دیتے ہو, نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو, بہت آسانی کے ساتھ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو. کبھی سوچا آل نبی نے دین بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے, کتنی عظیم قربانی دی ہے. اللہ اکبر, جوانوں کو تو قربان کر ہی دیا, لیکن ننھا سا 6 مہینے کا معصوم بچہ, اللہ اکبر, پانی کا بہانا تھا اور اصل شہادت کا جام پلوانا تھا. سیدہ زینب پاک اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگی بھیا یہ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے, بے ہوش ہوتا ہے پانی کے لیے, نرم نرم ہسلیوں والا بچہ, بھیا ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے, روتا ہے, ہاتھوں کو سمیٹتا ہے, پیروں کو سمیٹتا ہے, پیروں کو پھیلاتا ہے, اب اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی. بھیا ایک کام کریں کہ اسے پانی پلا کر کے لا دیں. اللہ اکبر, میرے امام نے بہن کو کبھی نہ نہیں کہا تھا. امام نے بہن سے فرمایا نہیں, میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کچھ مانگیں, کچھ طلب کریں, ہم
देने वाले लोग हैं, हम किसी से मांगते नहीं हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। बहन ने कहा भाई आपको अम्मी फातिमा का वास्ता है, आप एक काम करें उन ले करके जाएं, इसलिए कि ऐसे पानी तलब करेंगे तो शायद वो पानी न दें और कहें कि बच्चों के बहाने से तुम पी लोगे, तो कम से कम बच्चे को ले जाएं। बच्चा ले जाओगे, उनसे कहना अपने हाथ से पिला दें, आपको वास्ता आपकी अम्मी सैयदा फातिमा का है। जब माँ का नाम सुना तो सैयदना इमाम अर्श मकाम ने माँ के नाम का लिहाज करते हुए, माँ के नाम की ताज़ीम करते हुए अल्लाह अकबर नन्हे से मासूम को अपनी गोद में लिया। 6 महीने के लिए असगर है। बहनों की भी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो। इसी पर मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन जरा गौर करो। अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, अहले बैत से इश्क का दावा करने वालों, अहले बैत से मवद्दत का दावा करने वालों, मुझे बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, अगर किसी ने कुर्बानी देते देते, अगर किसी ने मेहनत करते करते 10, 20, 50 हजार रुपए खर्चा किए, तो उसको एहसास होता है कि मैंने इतने खर्च किए थे मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, खानका बनाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए। ये नबी का घराना है। जितने लाए थे मौला हुसैन सब कुर्बान कर गए। और आखिरी में जब 6 महीने का नन्हा सा मासूम बचा, उसको गोद में लिया। धूप कड़कड़ाती धूप थी, अल्लाह अकबर, चिलचिलाती धूप थी, करबला के रेगजार थे। ऐसे में मेरे इमाम ने अपनी आस्तीन का साया अपने बच्चे के चेहरे पे किया और उसके बाद पैदल यजीदियों की तरफ बढ़े। यजीदी आपस में बातें करने लगे, हुसैन बोझल कदमों से आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं हुसैन बैत के लिए तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरे इमाम जैसे उनके सामने पहुंचे, मौर्रिखीन लिखते हैं, आपने फरमाया देखो ये मेरा नन्हा 6 महीने का बच्चा है और ये प्यास की वजह से कभी हाथों को समेटता है, कभी हाथों को फैलाता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी पैरों को फैलाता है। चंद कतरे इसको पानी पिला दो। अगर तुमने चंद कतरे इसको पानी पिला दिया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन साक़िए कौसर के जरिए से इसका बदला मैं जरूर तुम्हें अता करूंगा। मेरे बच्चे को पानी पिला दो। जानते हो मुसलमानों, जिस आलुल बैत की मोहब्बत और मवद्दत की हम बात करते हैं, अल्लाह अकबर, वो 6 महीने का नन्हा मासूम, जब मेरे इमाम ने हजरत इमाम अली असगर के चेहरे से अपनी आस्तीन हटाई, चिलचिलाती सी धूप थी, नन्हा सा बच्चा, नन्हा सा शहजादा पानी की वजह से रो रहा था, जबान को बाहर निकाल रहा था। अल्लाह अकबर, चेहरा जर्द पड़ चुका था। जब इमाम ने कहा अगर तुमसे इख्तिलाफ है तो हमारा है, इस बच्चे से किसको क्या इख्तिलाफ हो सकता है? फिर ये तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का शहजादा है, उस नबी की औलाद है, उस नबी की आल है, चंद कतरे पानी पिला दो, इसका सिला हम देंगे। अल्लाह अकबर। एक जालिम ने कहा हुसैन हम पानी नहीं देंगे, इसलिए कि सांप का बच्चा भी सांप होता है। वो देखो फुरात कैसे मौजे मार रहा है, कुत्ते पिएंगे, सुअर पिएंगे, जानवर पिएंगे, न तुमको देंगे न तुम्हारी औलाद को देंगे। अगर पानी चाहते हो तो बैत कर लो, यजीद की बैत करो, और बैत नहीं करते तो हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। इमाम ने फरमाया एक फासिक और फाजिर, एक जानी और शराबी, एक बेनमाजी, एक दीन का मजाक उड़ाने वाला, उसकी बैत तो नहीं कर सकता। सब कुछ कुर्बान कर दूंगा लेकिन बेनमाजी की बैत नहीं करूंगा, शराबी की बैत नहीं करूंगा, जानी की बैत नहीं करूंगा, फासिक और फाजिर की बैत नहीं करूंगा, दीन के मुखालिफ की बैत नहीं करूंगा, दीन का मजाक उड़ाने वाले की बैत नहीं करूंगा, अल्लाह के कानून को पैरों तले रौंदने वाले की बैत नहीं करूंगा। सब कुर्बान कर दूंगा लेकिन उसकी बैत तो नहीं करूंगा। ये बातें हो रही थी। अल्लाह अकबर। शिमर और अमर ने जो है आंखों से इशारा किया हुरमला बिन काहिल को कि इस पे तीर चला दे। तारीख गवाह है। अल्लाह अकबर। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि कुछ ऐसे तीर मैदान में रखे जाते थे जंग के मैदान में जो घोड़ों पर चलाए जाते थे। चूंकि घोड़ों की चमड़ियां इंसान
की चमड़ी से सख्त होती है, तो घोड़ों पे चलाए जाते थे और उनके तीन तीन मुंह होते थे, तीन मुंह होते थे। अल्लाह अकबर। इमाम अर्श मकाम के दिल पे क्या गुजरी होगी। करबला हर साल सुनते हो, बार बार सुनते हो, लेकिन कभी एहसास नहीं करते इमाम की मेहनत का, इमाम की हसासियत का, इमाम की कुर्बानी का। और मला बिन काहिल ने अल्लाह अकबर कमान पर तीर रखा, वही जो घोड़ों पे चलाया जाता था, और नन्हे 6 महीने के मासूम के हलक पर चला दिया और ये कहा हुसैन ले, आज के बाद तेरा बेटा फिर कभी नहीं रोएगा। बेटे के रोने का इतना ख्याल है, ले आज के बाद तेरा बेटा कभी नहीं रोएगा। और वो तीर चला तो नन्हे से 6 माह के शहजादे के हलक को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजुओं में बेबस्त हो गया, इमाम के बाजू में घुस गया। और घुसने के बाद क्या मंजर रहा होगा। मौर्रिख लिखता है 6 महीने के मासूम ने एक हल्की सी झुरझुरी ली, एक हल्की सी झुरझुरी ली, आवाज भी ना निकल सकी। 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा, 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा एक हल्की सी झुरझुरी ली और बाप की गर्दन में आखिरी सांस लेकर के सांस टूट गई। जैसे ही सांस टूटी, मेरे इमाम ने अपने बाजू और अपने बेटे के हलक से जैसे ही तीर खींचा, ऐसा खून की फुहार निकली, अल्लाह अकबर, कि इमाम अली मकाम ने उस खून की फुहार को अपने हाथ में लिया और उसके बाद हाथ उठाकर कहा, अल्लाह 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी तूने कबूल कर ली, ये 6 महीने की बच्चे की कुर्बानी भी कबूल कर ले, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है पेश करने के लिए। और जब आप नन्हे से मासूम का लाशा लेकर मैदान से जब खेमे की तरफ आए तो सैयदा शेरबानो और सैयदा ज़ैनब आपस में बातें कर रही थी। देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, हुसैन पाक नहीं मान रहे थे, आखिर पानी दे दिया ना, इसीलिए तो बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही मेरे इमाम अली अस्कर पाक का लाशा लेकर के पहुंचे आस्तीन में छुपा करके, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, देखो ना भैया, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि बच्चों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, उन्होंने पानी दे दिया ना। मेरे इमाम ने फरमाया, हाँ पानी तो मेरे बेटे ने पी लिया है, लेकिन यजीदियों के हाथों से नहीं, साकी कौसर अपने नाना के हाथों से पानी पी लिया है। जब अल्लाह अकबर शहजादा अली अस्कर का छेदा हुआ हलक बीबियों ने देखा तो खेमे में कोहराम मच गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, बताओ इस कुर्बानी के बाद ये दीन हम तक पहुंचा, ये नमाजें हम तक पहुंची, ये इबादतें हम तक पहुंची, ये अल्लाह का कानून हम तक पहुंचा। अब बताओ, जिस वक्त हम मस्जिद को वीरान करते होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, कब्र में इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। अगर तुम्हारे पीर और मुर्शिद सैयद हैं तो अपने पीर सैयद का दिल नहीं दुखाते, रोजाना हजारों मर्तबा इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे, उसका क्या। जब तुम चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फिकवाते होंगे, उस वक्त इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी कि मैंने 18 साल का जवान हमशबी पैगंबर इसीलिए कुर्बान किया था। जब तुम हराम खाना खाते होंगे, शराब पीते होंगे, जिना की तरफ जाते होंगे, गाने सुनते होंगे, फिल्में देखते होंगे, उस वक्त मेरे इमाम के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मुझे कहने की आप इजाजत दे सकते हैं कि यजीदियों के तीर तो इमाम हुसैन के जिस्म पे चल रहे थे, हम कैसे हुसैनी हैं, हम तीर इमाम हुसैन के जिस्म पे नहीं चला रहे, हम तो ये दुखों के तीर इमाम हुसैन के दिल पे चला रहे। क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन इमाम हुसैन के नाना को, क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन इमाम हुसैन के बाबा को, क्या मुंह लेकर जाओगे। दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया। इमाम हुसैन ने बताया, एक तरफ अल्लाह का दीन हो और एक तरफ मासूम अली असगर जैसा 6 महीने का बच्चा हो, तो मैं दीन के सामने अपने बच्चे को नहीं देखूंगा, दीन बचाने के लिए मैं बच्चा भी कुर्बान कर दूंगा। और आज हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह
अल्लाह के दीन को पैरों तले कुचल रहे हैं, अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डाल रहे हैं। बताइए तो सही, हम यजीदियत के रास्ते पे कहीं ना कहीं चल पड़े हैं। इसलिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जहां हजारों हुसैनी मौजूद है, सहाबा और अहलुल बैत के उशाक मौजूद है, मेरी गुजारिश है इस बात का एहसास करो कि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज अल्लाह का दीन है, इस्लाम है, कुरान है, ईमान है। मेरे इमाम ने 18 साल का कड़ियल जवान शहजादे अली अकबर को कुर्बान कर दिया दीन के लिए, और हम 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए झूठी कसम अल्लाह की खा लेते हैं। कोई मोबाइल चोरी कर रहा है, कोई चप्पल चोरी कर रहा है, कोई सूद के धंधे कर रहा है, कोई हराम कारोबार कर रहा है। मुसलमानों बताओ, दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया? याद रखना, दीनदारी अपने अंदर पैदा करो। आज भाई भाई में इख्तिलाफ है, ये क्या हुसैनियत है? भाई भाई में झगड़ा है, ये क्या हुसैनियत है? नहीं मेरे भाई, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है? करबला वालों की पहचान क्या है? अल्लाह अकबर। जब करबला हो गया, करबला होने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक मदीने मुनव्वरा आ गए, आपकी शादी भी हो गई, कई दिन गुजर चुके। अल्लाह अकबर। कभी नहीं हंसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कभी नहीं हंसे करबला के बाद, कभी नहीं मुस्कुराए, कभी ठंडा पानी भी नहीं पिया, कभी अच्छा खाना भी नहीं खाया, जल्दी सोते भी नहीं थे, रात दिन इबादत इबादत इबादत, रोना रोना रोना। एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने मुनव्वरा के अंदर कोई दौड़ते हुए आया और आने के बाद कहने लगा, इमाम इमाम, एक बंदा है जो करबला में था और अहले बैत पे उसने जुल्म किया था, वो मदीने मुनव्वरा आया है और मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर लिए हैं। इमाम, कितनी खुशी की बात है कि सबने दरवाजे बंद कर लिए, ना उसको कोई रहने को जगह देता है, ना खाना देता है, ना पानी देता है। इमाम ने सुना, वो खुशी खुशी बता रहा था कि आप लोगों का दुश्मन, आप लोगों का कातिल, आपके घरों को उजाड़ने वाला मदीने आया तो मदीने मुनव्वरा में जलील हो रहा है, ना कोई घर दे रहा है, ना कोई खाना दे रहा है, ना कोई पानी दे रहा है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मज़लूम करबला सैयदुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन अबुल अइम्मा सैयदना इमामुल मुहद्दिसीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, वो कहाँ है? उसको बुलाओ, उसको बुला के ला। ये हंसी की बात नहीं है, उसको बुला के ला। अरे वो कुछ भी है, मुसाफिर है ना, हमारे शहर में आया। कौन? कातिल अहले बैत। बुला उसको। वो आया, आने के बाद इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया, फरमाया कितने दिन मदीने में रहोगे बता दो, रहने का इंतजाम हो जाएगा। वो खा पी करके इमाम को देख रहा था ऊपर से नीचे तक, और उसने कहा, अली, आपका असल नाम? अली इब्ने हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल। अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये जो तुम एहसान पे एहसान किए जा रहे हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। इमाम की आंखों में खून उतर आया, और खून उतर आया तो मेरे इमाम ने फरमाया, ये जो मदीने वालों ने दरवाजा बंद कर लिया, इनमें से कोई करबला में नहीं था। जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था। तू वही है ना? तेरे ही कहने से मेरी फूफियों के और बहनों के दुपट्टे छीने गए थे। तू वही है ना? तेरे कहने से मेरे गले में तोप डाला गया था, मेरी पीठ पर ताशियाने मारे गए थे। तू वही है ना? तेरे कहने से मेरे भाई अली असगर के हलक में तीर चलाया गया था। तू वही है ना? तेरे कहने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरी पीठ के नीचे बीमारी में जो बिस्तर था वो तक खींच लिया गया था, चूल्हा तक लूट लिया गया था। तू वही है ना? वही है ना? वही है ना? उसने कहा, मैं तो वही हूं। कहा, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने पहचाना, मैंने तो तुझे देखा था, तेरे जुल्म सहे थे। कहा, फिर इमाम, जब आपने मुझे पहचान लिया तो फिर ये एहसान किस लिए कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, जो कुछ तूने किया वो तेरे खून की खबासत थी, और जो हम कर रहे हैं ये हमारे खानदान की रिवायत। हमारे दरवाजे पे अगर दुश्मन भी चल के आता है, इंतकाम तो अल्लाह लेगा तुम लोगों से, लेकिन चूंकि दरवाजे पर चल कर आए हो तो हम तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं देंगे। ये हुसैनियत है, ये करबला वालों का किरदार है। आपकी अम्मी से आपकी कितनी बनती भाइयों वो बताओ?
امام زین العابدین اپنے بابا کو دکھ دینے والے اور اہل البیت پہ ظلم کرنے والے ظالم کو بھی چوکھٹ پہ بلا کے کھانا کھلا رہے، کہتے ہیں اللہ انتقام لے گا۔ آپ بتاؤ وہاں دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہے، یہ امام حسین کی تربیت ہے۔ آج آپ تو اپنی امی کی کا بھی احترام نہیں کرتے، آپ اپنے ابو کا احترام نہیں کرتے۔ نعت خانی کرنے والے کو 10 کی 20 کی 100 500 کی نوٹ لا کے دیتے ہو، مقرر کو لا کے دیتے ہو، پیر صاحب کو لا کے دیتے ہو، کیا ایسے خوش دلی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لا کے دیتے ہو؟ کون سی حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ماں باپ دوا کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو کہتے ہو ڈوکری ڈوکرا بڈی بڈا، ہم تمہیں کتنا پالے کتنی پرورش کریں، کیا سب کچھ کما کے تمہیں پہ خرچہ کر دیں؟ ماں باپ کی بددعا لیتے ہو اور یہاں لا کے نذرانہ دیتے ہو۔ میں سچی بات کہنے والا آدمی ہوں، ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی بددعا لوگے، کسی کی دعا تمہیں کبھی ترقی نہیں دلا سکتی۔ یہ بات میں حق کہہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ہمارے مخدوم صاحب کے شہزادے میری تائید کریں گے۔ ماں باپ کی بددعا لے کر ماں باپ کا دل دکھا کے، چاہے سید صاحب کی دعا لے لو، چاہے پیر صاحب کی دعا لے لو، چاہے امام صاحب کی دعا لے لو، چاہے کسی ولی کی دعا لے لو، اگر ماں باپ ناراض ہے کسی کی دعا تمہیں ترقی پہ نہیں لے جا سکتی۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کیا تعلق ہے ماں باپ سے۔ ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ دوا کھانے کا بل نہ بھرنا پڑے۔ بیوی کے لیے کپڑا لانا ہے تو 4-4 ہزار کا ڈریس لائیں گے، اور ماں باپ کے لیے 500 روپے کا۔ ارے بڈھا بڈھی کو کیا ضرورت ہے، ان کو تھوڑی کوئی جوانی آ رہی ہے۔ کیوں بھائیو، بڈھوں کو دل نہیں ہوتا؟ کبھی اپنے بچپن پہ بھی تو خیال کرو، جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے تھے، پہلے وہ اچھے سے اچھا لباس ہمارے لیے خریدتے تھے، پہلے اچھی سے اچھی چپل ہمارے لیے خریدتے تھے۔ اگر کھانا بھی بنتا تھا تو باپ کے ساتھ کھاتے تھے، امی کے ساتھ اچھی والی گوشت کی بوٹی امی ہمیں کھلاتی تھی، اور جو بچتا تھا وہ خود کھاتی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں مٹھائی آتی تھی، ہمیں کھلا دیتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی۔ یہ ہماری ماں نے ہم پہ احسان کیا۔ بھائیوں، ہم پیشاب کر دیتے تھے سردیوں میں تو گیلے بستر پر، پیشاب والے بستر پہ ماں سوتی تھی، ٹھنڈے ٹھنڈے بستر پہ، اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی، خشک بستر پہ سلاتی تھی۔ حسینیوں، اہل البیت سے محبت کرتے ہو، کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ارے جس سے جو ماں باپ کا وفادار نہیں، وہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اہل البیت کیا ہیں؟ ان سے محبت کی تو ان کے کردار پہ عمل کرو۔ امام حسن نے، توجہ کرو، ٹائم اب ختم ہوتا ہے لیکن سن لیں، امام حسن نے پوری زندگی، اسی بات پوری کر رہا ہوں، امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں اپنی امی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ اس کو سننے کچھ یاد رہے نہ رہے، اس کو یاد رکھنا۔ امام حسن نے اپنی امی کے ساتھ ایک پلیٹ میں، ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور ان کی امی کیا تھی بھائیو؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ ام ابیہا، ایسی شان والی خاتون کے جس کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ غور تو کریں، کیا شان ہے ان کی، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے۔ کیا شان ہے ان کی، اگر چکی چلاتے چلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کی چکی چلائیں، جھولا جھلاتے جھلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کے بچوں کو جھولا جھلائیں۔ کیا شان ہے ان کی امی کی۔ ارے بھائیو، نیکوں کے ساتھ کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے، لیکن امام حسن نے کبھی امی کے ساتھ کھانا یعنی ایک پلیٹ میں نہیں کھایا۔ کسی نے کہا حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی، نیکوں کے ساتھ کھانے کی بھی ایک فضیلت ہے، تم نے ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو امام حسن کہتے ہیں گستاخی نہ ہو جائے، گستاخی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ مطلب کیا گستاخی؟ تو فرمایا میں سوچتا تھا ہو سکتا ہے میری امی کی نظر کسی لقمے پہ پڑے برتن میں اور مجھے خبر نہ ہو، اور وہی لقمہ میں اٹھا کے منہ میں ڈال لوں، تو ماں کے آگے کا لقمہ اگر میں اپنے منہ میں ڈال لوں گا تو امی کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ماں کی بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کی پلیٹ میں ایک ساتھ کبھی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ یہ امام حسن کا ادب ہے، اور آج کل کے لڑکے ماں کو گالی دیتے ہیں،
ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں. کتنے وہ ماں باپ ہیں جو مسجدوں کے زینوں پہ بیٹھ کر, مندروں کے زینوں پہ بیٹھ کر, سگنلوں کے پاس کھڑے رہ کر بھیک مانگتے ہیں بڑھاپے میں. آپ یہاں نذرانہ دے رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں. محلے کے اندر شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں کھانا نہیں دیتے, ہماری بہو ہمیں کھانا نہیں دیتی. سوچو, یہ اہل البیت کی محبت نہیں. ہم کہیں نہ کہیں منافقت کے راستے پہ, یزیدیت کے راستے پہ چل رہے. امام حسین نے تو ماں باپ سے وہ پیار کیا, وہ داستان دیکھیں. سرکار علی اکبر نے وہ پیار کیا, وہ داستان دیکھیں. امام قاسم نے ماں باپ سے وہ پیار کیا, وہ داستان دیکھیں. سیدہ زینب نے وہ پیار کیا, وہ داستان دیکھیں. بھائیو, صرف نعرے ہمیں کبھی کام نہیں آ سکتے, نعرے ہمیں نجات کی طرف نہیں لے جا سکتے. میدان عمل میں آؤ. اگر اہل بیت سے محبت کیے, سچی محبت کرو ان کے طریقے پہ چل کے. آخری بات کہنے چلا تھا, لیکن ایک آخری بات ذہن میں آ گئی تو پیش کر دوں. اگر واقعی سچی محبت کی نا اہل بیت سے, اگر واقعی سچی محبت کی, کیا صلہ ملتا ہے اہل بیت کی محبت. کون ایمان پہ مرے گا, کون نہیں مرے گا, کوئی گارنٹی نہیں. لیکن میرے آقا فرماتے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا, اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا. اور اگر بستر پہ بھی مر جائے تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے. اور پھر وہ پہنچے گا کہاں مر کے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا مر کے کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ آقا ارشاد فرماتے جیسے دلہن کو سجا سوار کر دولہے کے گھر لے جایا جاتا ہے, ویسے اہل بیت کا محب مرتا ہے تو اس کو سجا سوار کر دلہن کی طرح جنت میں لے جایا جاتا ہے. کہاں پہنچے گا؟ امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, سن لو کہ جب امیر تیمور ان کا انتقال ہوا. امیر تیمور کون؟ مغل بادشاہوں کا مورث اعلیٰ. لوگوں نے ان کا نام سن رکھا امیر تیمور کا. امیر تیمور کا امام یوسف نبہانی لکھ رہے, بھائیوں میں نقل کر رہا ہوں ان کی بات کو. امیر تیمور کا انتقال ہوا. امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس کے بچپنے کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تخت بچھا ہوا ہے, اس پر اللہ کے رسول تخت پہ بیٹھے ہیں اور امیر تیمور حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے. کہاں بیٹھا ہے امیر تیمور؟ حضور کے. بھائیوں, یہاں پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی سوچتا ہے میں مقدر کا سکندر ہوں کہ مجھے پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے نا. لیکن قربان جائیں, ہائے ہائے ہائے, امیر تیمور کو کیا مقام ملا موت کے بعد؟ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے. تو بچپنے کے دوستوں نے رشک کرتے ہوئے کہا, او دشمن خدا, تیرا کون سا ایسا عمل تھا جو تو رسول اللہ کے قدموں میں مر کے پہنچ گیا, حضور کے قدموں میں پہنچ گیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے, آقا نے خود فرمایا, ارے یہ کچھ بھی تھا, میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا, اس کو اس لیے مقام عطا کیا گیا. یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں, گناہ سے توبہ کرو. آج کی محفل توبہ کی محفل بن جائے. گناہوں سے بچو, نماز کے پابند بنو, نماز کی پابندی کرو. اس لیے کہ امام حسین جب بے نمازی یزید سے نفرت کر سکتے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں, ہم شراب پئیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں. اس لیے سچی توبہ کرو, امام حسین کو خوش کرو, ان کے نانا کو خوش کرو, ان کے رب کو خوش کرو, راضی کرو, اپنی زندگی کو بدلو, تبدیل کرو. اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہو, سکھاؤ. ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی ان کو سکھاؤ, ان کو ایجوکیشن دو. کب تک کے غربت میں زندگی گزارو گے, کب تک ان پڑھ رہ کر زندگی گزارو گے, کب تک جہالت کی وادیوں میں زندگی گزارو گے. اہل بیت کا پیغام یہ بھی ہے, اس پورے گھرانے میں کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا تھا نہیں, سب بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے, اس لیے سب امام ہوئے. اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ امام اعظم جیسے امام کے بھی استاد اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے. امام شافعی کے استاد دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے. امام احمد ابن حنبل کے استاد, یعنی استادوں کی زندگی دیکھنا ہے تو وہ سب آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے. تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے, تعلیم دیجئے. یہ غربت کی زندگی سے آپ کو نکلنا پڑے گا, اس لیے کہ تعلیم عام ہوگی, غربت کا خاتمہ ہوگا. تعلیم عام ہوگی, اچھی سوچ عام ہوگی. تعلیم عام ہوگی, جرائم کا خاتمہ ہوگا, کرپشن کا خاتمہ ہوگا. یہ مت سوچو کہ ہمارے بچوں کو ہم کیوں پڑھائیں, بچوں کو پڑھائیں گے تو نوکری نہیں لگتی. میرے بھائیوں, ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے, ہم اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اس لیے
اپنے بچوں کو پڑھائیے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں, یہ برا مت ماننا, جتنی رقم آپ جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں, جلسوں کے خرچے کم کر کے اتنی رقم آپ تعلیم کے نام پہ خرچہ کیجئے, اس لیے کہ تعلیم ضروری ہے. پہلی آیت جو آئی ہے وہ تعلیم کے حکم پر آئی ہے, اقرأ بسم ربک الذی. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, اپنے بچوں کو ایس ایس سی پڑھا کے, یعنی 10ویں 12ویں پڑھا کے ڈراپ آؤٹ مت کرو, نکال مت لو, بلکہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو. دین پڑھا کر ان کو میڈیم اسکول کے اندر داخلے کراؤ, انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلے کراؤ. دین کے ساتھ ان کو دنیا پڑھاؤ اور دنیا کے ساتھ ان کو دین پڑھاؤ. آپ کا بچہ آئی ایس بننا چاہیے, آئی پی ایس بننا چاہیے, وکیل بننا چاہیے, انجینئر بننا چاہیے, ڈاکٹر بننا چاہیے. کتنا بڑا المیہ ہے نا مسلمانوں, ہمارا بڈھا بھی مرتا ہے تو کافروں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے مرتا ہے, اور ہمارا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو کافر کا چہرہ سب سے پہلے دیکھتا ہے. آخری میں بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا اور پہلے بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مومنین کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں, تاکہ بچہ پیدا ہو کے پہلے مومن ہی کا چہرہ دیکھے, اور ہمارا مرنے والا بڈھا بھی مرتے مرتے بھی کسی مومن کا چہرہ. یہ ساری باتوں پہ کب غور کرو گے؟ آپ تو برادری کے نام پہ لڑتے ہو, سلسلے کے نام پہ لڑتے ہو, محلوں کے نام پہ لڑتے ہو, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو. بھائیو یہ لڑو گے تو پھر آپ اس طرف سفر کب کرو گے؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے, تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو, لیکن یہ عہد کر کے اٹھو, امام حسین کے نام پہ, پنجتن کے نام پہ, ان کے نانا کے نام پہ کسی کو جاہل نہیں رہنے دیں گے, کسی کو ان پڑھ نہیں رہنے دیں گے, اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے. یہ آج آپ کو عہد کرنا ہے. اور اپنے پیسوں کی حفاظت کیجئے, پیسوں کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے پیسوں کو علم کے نام پہ خرچ کیجئے, اپنے خرچے بچائیے. یہ جو گٹکا کھا کر کے تھوکتے ہو, یہ کئی ہزاروں کا تو گٹکا کھا کے تھوکتے ہو, پان کھا کے تھوکتے ہو, کئی ہزاروں کے تو پان کھا جاتے ہو, سگریٹ پیتے ہو, کئی ہزاروں کی سگریٹ پی جاتے ہو. تھوڑا آپ اس پہ غور کیجئے. آپ فضول خرچی سے بچیے, فضول خرچی سے بچیے. اور آپ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کہتا ہوں جتنی دولت اللہ نے تمہیں دی ہے اتنی کسی اور تو حصے میں نہیں آئی بھائیوں, لیکن ہمیں جہاں خرچہ کرنا چاہیے ہم وہاں خرچہ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے یہ سارے پرابلم ہیں, مسائل ہیں. تو اپنے پیسے بچائیے, اپنے خرچے بچائیے, فضول خرچی سے بچیے, اور اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کیجئے, اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجئے, دین پہ خرچ کیجئے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گاؤں ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا, بلی ٹولہ یہ جو نام ہے, میری گزارش ہے کہ آپ کے یہاں مسلمانوں کا اچھا اسکول ہونا چاہیے, اچھا کالج ہونا چاہیے. مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں, اونچے مینار بنانے کی بجائے اسکول اور کالجز اچھے بناؤ جہاں دنیاوی علوم کے ساتھ دین بھی پڑھایا جاتا ہو. تو اس میں کیا ہوگا, اپنا اسکول ہوگا تو انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں ہوگی. اور اگر یہی چلتا رہا, رات بھر جلسہ کیے, فجر تک جلسہ چلائے, اور اس کے بعد مقرر بھی جا کے سو گئے, ناتخواں بھی سو گئے, ناظم بھی سو گئے, پیر صاحب بھی سو گئے, مرید صاحب بھی سو گئے, سننے والے بھی سو گئے, سب سو گئے, تو یاد رکھنا ایک دن پچھتاؤ گے. آنے والے حالات اتنے بھیانک ہے, علم والوں کی ہی چلے گی, جاہل اور ان پڑھ کی دنیا نہیں ہوگی. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے, روزی کمانا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے, اچھی بات کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے. بھائیوں حال یہ ہے, اگر ٹی سی سے آپ ٹرین میں جو وہ برتھ طلب کریں یعنی سیٹ طلب کریں, اردو میں بولو گے تو دھیان نہیں دے گا, پتہ نہیں کون کچرا ہے کیا ہے, نہیں مانے گا. ہندی بولو گے تو نہیں مانے گا, لیکن انگلش میں بولو گے تو فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا. میں کوئی انگریزی زبان کا شیدائی اور عاشق نہیں ہوں, لیکن چونکہ ضرورت جب پڑتی ہے تو ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے. حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کو عبرانی, سریانی, دنیا کی زبان سیکھنے کا حکم دیا, اور حضور علیہ السلام نے بھی مختلف زبانیں بولی.
بھی بولی، فارسی کے ساتھ سنسکرت بھی بولی، اور بھی دیگر زبانیں حضور نے بولی ہے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے، اللہ کے بندو یاد رکھو ہر زبان سیکھو، کوئی دھوکہ نہ دے سکے. اس لیے میری گزارش ہے کہ بڑے گنبد بنانے کی بجائے، بڑے مینار بنانے کی بجائے اچھے اسکول اور تعلیم گاہیں بنائیے. اور جلسوں کو میں سمجھتا ہوں کہ 12 بجے ختم، 1 بجے ختم کرنے کا مزاج بنائیے. نہیں حضرت پہلے سے چلا رہا ہے بھائیو، پہلے کی دنیا اور تھی، اب کی دنیا اور ہے. اگر آپ 12-1 بجے جلسہ ختم کرو گے اس سے زیادہ پبلک آئے گی، اس لیے کہ اسی جلسے میں یہ اتنے لوگ ہزاروں آئے، اچھی بات ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ فجر تک جلسہ چلے گا. تو کل کام پہ بہت سارے جانے والے لوگوں نے سوچا ہوگا یار فجر تک چلے گا، آخری مقرر کو وہ پیر صاحب کو اور ان کو تو یہ لوگ آخری میں لائیں گے، تو میں رات پر جا کر صبح ڈیوٹی پہ کیسے جا پاؤں گا. تو اس میں کئی ہزاروں لوگ چھوٹ گئے آپ سے، پڑھے لکھے لوگ چھوٹ گئے آپ سے، سنجیدہ لوگ چھوٹ گئے آپ سے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بدلو. دنیا بدل رہی ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، سب بدل رہے ہیں، ہر مذہب کا انسان اپنے آپ کو کیپیبل کر رہا ہے. مسلمان ہے کہ آپ تبدیل ہونا ہی نہیں چاہتے، آپ چینج ہونا ہی نہیں چاہتے، پہلے سے ہی چل رہا ہے. پہلے بھائیوں پہلے سے چل رہا ہے لیکن آپ بدلو. انشاءاللہ اگر آپ 12 بجے جلسہ ختم کرو گے تو اس کی برکت یہ ہوگی، پبلک اور اضافہ ہوگا. آپ ڈال دیجئے، ایک مقرر ہوگا، ایک نعت خواہ ہوگا، ایک ناظم ہوگا، پیر صاحب ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2 تقریر ہوگی، جلسہ ختم ہو جائے گا. لوگ اس سے زیادہ آپ کے جلسے میں آئیں گے. خرچے کم ہوں گے، خرچے کم کیجئے. لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہو بھائیو، اس سے اچھے ادارے. اگر آپ 10 سال سے خرچہ کرنے، ایک جلسے میں آپ نے 10 لاکھ روپے خرچہ کیا تو کتنا خرچہ کیا 10 سال میں؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ میں آپ کی ایک اچھی اسکول بن سکتی تھی جس میں قیامت تک آپ کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر سکتے تھے. اس پہ آپ کو توجہ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا جلسہ بند کر دو، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں. بند کرنے کی تو میں کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں، میں شروع کرنے کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا خرچ کرنے کی بجائے اس پر کنٹرول کیجئے اور کچھ کام کیجئے. کیونکہ یہ جلسہ 3 دن کے بعد سب اس کو بھول جائیں گے، سب فراموش کر دیں گے. تعمیری کام کرو گے تو لوگ اس کو یاد رکھیں گے اور اس کے اثرات ہوں گے. اس لیے میری گزارش ہے اس سب باتوں پہ ہمیں توجہ دینا ہوگا، جلسوں کو بامانہ بنانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور آپ ابھی یہاں سے جائیں گے تو پہلے فجر پڑھیں گے، اس کے بعد سوئیں گے. کوئی فجر پڑھے بغیر نہیں سوئے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ فجر کا وقت شروع ہے. بتاؤ کون کون وعدہ کرتا ہے آج سے نماز کی پابندی کا؟ امام حسین کے نام پہ، پنجتن پانچ کے نام پہ کون وعدہ کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا اظہار کریں. ذرا ہم بھی تو دیکھیں نا، اللہ پاک بھی گواہ ہو جائے، اس کے فرشتے بھی گواہ ہو جائے، اس کے رسول بھی گواہ ہیں. ذرا بتائیں، اندھیرے میں کچھ کم نظر آتا ہے، دونوں ہاتھ کھڑا کریں. کتنے لوگ ہیں؟ سبحان اللہ. ذرا اور کھڑا کریں. مودت کے نام پہ ہاتھ کھڑے ہوئے تھے